أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اس آیت کریمہ کی بحث میں چونکہ ہم نے بہت سا مواد نکال دیا تھا تاکہ اتنا تھوڑا رہنے دیا جائے کہ آج کل کے داعین اللہ کے کام آ سکے اور اتنا واضح ہو کہ وہ علمی معیار کم رکھنے کے باوجود بھی اسے استعمال کر سکیں. جو مواد میں نے پیش کیا ہے اس کو پمفلٹس کی صورت میں مختلف زبانوں میں تیار کروا کے تو تمام دنیا کے داعین اللہ کو جس زبان کی ان کو ضرورت ہے اس میں مہیا کر دیا جائے. اس سے انشاءاللہ وہاں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اس کا مؤثر جواب مل جائے گا. اب ایک دو حوالے باقی ہیں اس کے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھتا ہوں. محمد علی شوکانی اس کی ضرورت نہیں حوالے کی. انگوٹھی کی بحث پہلے گزر چکی ہے، زینت کی اسی کے تعلق میں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ حوالہ ہے. جب ہم انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار اور رسولوں کا فخر، تمام رسولوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی تھی. پھر فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے انبیاء علیہم السلام کو ایسی ہی نسبت ہے جیسے ہلال کو بدر سے ہوتی ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو تحریریں ہیں یہ زندہ اور بولتی ہوئی تحریریں ہیں. ہمارے علماء بھی اور دوسرے بھی، ہمارے علماء تو ماشاءاللہ پھر بھی روحانی علوم سے فیض یافتہ ہیں، لیکن مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ساری جماعت کے کسی بزرگ کسی عالم کے ساتھ ملتی نہیں ہے. یہ اتنا میں نے تجربہ بارہا کیا ہے کہ حضرت مسلم موعود کی تحریریں بھی اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی تحریریں بھی اور دوسرے بزرگوں کی تحریریں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب اس خیال سے پڑھی کہ یہ مسیح موعود کی تحریر ہے تو 2-4 فکروں کے بعد اچانک دیکھنا پڑا اوپر کہ کس کی تحریر ہے. یہ بات ہی اور ہے. دیکھیں ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں سے کبھی بار بار اس کو پڑھیں اور سنیں یہ زندگی مٹ نہیں سکتی. زرقانی وغیرہ کے سوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آخری حوالہ جو آخری بات تھی اس میں وہ میں نے پڑھ دی ہے. خاتم بمعنی مصدق و محافظ و کسوٹی. یہ لفظ کسوٹی درست ہے، اسی طرح اس کا تلفظ ہونا چاہیے کسوٹی کا، لیکن ہم نے اپنے اسکول میں پرانے زمانے میں ایسے اساتذہ سے جو پنجابی زیادہ جانتے تھے ان سے کسوٹی سنا ہے اس کا، اور پنجابی میں شاید کسوٹی ہی کہتے ہوں، کسنے والی یا گھسنے والی وٹی، وٹا کا چھوٹی ہے نا جو وٹی بن جاتا ہے. انہوں نے یہی سمجھا کہ اردو میں بھی یہی مضمون ہوگا، لیکن ہم تو بچپن سے ہی گھروں میں کسوٹی سنتے آئے تھے، اس لیے میں نے ساری ڈکشنریاں چیک کی ہیں اور ہر ایک جگہ کسوٹی لکھا ہوا ہے، کسی جگہ بھی کسوٹی نہیں لکھا ہوا.
اس لیے اگر کوئی تلفظ غلط رکھتا ہے تو درست کر لے۔ اس میں بھی دیگر علماء کے حوالے کی ضرورت نہیں، صرف حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک حوالہ یا دو حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ براہین احمدیہ 258 حاشیہ 11۔ پہلے حوالے کا میں نے یعنی پہلا جو اقتباس پڑھا تھا اس کا حوالہ دینا بھول گیا تھا، ہے نا موجود؟ جو ہم انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ حوالہ سراج منیر روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 82۔ سراج منیر روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 82۔ اور دوسرا حوالہ ہے الحکم 10 جنوری 1899 عیسوی۔ یہ اصل سے تو نہیں نکالا ہوگا، ہاں وہی بے احتیاطیاں جاری ہیں۔ اب جس کے فیصلے سامنے تھی اس نے کبھی بھی ہو نہیں سکتا کہ سارے الحکم کا مطالعہ کیا ہو اور یہ حوالہ نکال دیا ہو۔ یہ نکلے ہوئے حوالے ہیں، کسی کتاب میں معین طور پر درج ہوئے ہیں، اس کا حوالہ دینا چاہیے تھا۔ اب یہ حوالہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، براہین احمدیہ 258 حاشیہ 11، یہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 285 پہ درج ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور مصائب و تکالیف میں دور اور فتح و اقبال میں، یہ ناقل نے لکھا ہوا ہے، مصائب و تکالیف میں اور فتح و اقبال میں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل الفاظ میں یہ نہیں ہے، مصائب اور تکالیف چاہیے تھا، ورنہ مصائب و تکلیف اور فتح و اقبال جو بھی ہونا چاہیے تھا ناقل کی تحریر ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی نہیں ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا دونوں طور علی وجہ الکمال ثابت ہونا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم اور لطیف نقطہ ہے جو پہلے کبھی کسی اور عالم کے حوالے سے آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا۔ وجہ الکمال ثابت ہونا تمام انبیاء کے اخلاق کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ آن جناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا۔ کیسا عظیم اور لطیف نقطہ ہے کہ آپ کی مہر نے ان کو تصدیق کی ہے، اس لیے وہ اچھے نہ ہوتے تو کیسے تصدیق پاتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بس آپ کے کمال حسن نے دوسروں کے حسن کو بھی سچا کر دکھایا، سچا ثابت کر دیا، کیونکہ آن جناب نے ان کی نبوت اور ان کی کتابوں کو تصدیق کیا، ان کا مقرب اللہ ہونا ظاہر کر دیا ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا یہ ایک اور حوالہ ہے، وہ خاتم الانبیاء بنے مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجوز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس تحریر میں ایک بات خاص طور پر توجہ طلب ہے، جو اسی قسم کی بعض اور تحریروں میں بھی توجہ طلب ہے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عمومی ذکر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق القابات بھی پڑھتے ہیں اور آپ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں، لیکن جہاں تحریر کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ایک عظیم وجود کے طور پر بتایا جائے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہاں پھر اس شان کا مرد، اس شان کا نبی، وہاں فوری طور پر واحد کی طرف صیغہ پلٹ جاتا ہے، اور یہ گستاخی نہیں بلکہ عظمت ہے۔ اور یہی بیان قرآن کریم میں ملتا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ جب کائنات کے قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو انا کا لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے،
لیکن جب اپنی توحید کو اس طرح پیش کرنا چاہتا ہے کہ اور کوئی شریک نہ ہو، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہاں صرف واحد کا صیغہ وہ کرتا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ چیزیں اس کی عظمت کے خلاف نہیں کہ ہم سنگل میں اس کا ذکر کریں۔ ورنہ اردو تحریر میں کسی کے متعلق کہا جائے وہ آتا ہے جاتا ہے تو یہ سوء ادب سمجھا جاتا ہے، مگر سوء ادب بھی بنتا ہے اکثر صورتوں میں، لیکن بعض صورتوں میں سوء ادب نہیں بلکہ اس کی ایسی شان کا بیان ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہوئی۔ بس ہمیشہ مسیح موعود السلام کی تحریرات کے مطالعے میں آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں، بعض ایسے مواقع آتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خدا واحد کے بعد زمین پر توحید کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر ایسی جگہ پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو واحد میں پیش کیا ہے۔ دیکھیں شروع ہوتا ہے جمع کے صیغے سے، وہ خاتم الانبیاء بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، ان سے نہیں، یہاں اس سے ہے، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا، اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 27-28، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 29-30۔ اب خاتم سے متعلق چھان بین کے بعد جو بھی میں سمجھتا تھا کہ بہت ضروری حوالے ہمیں عام کرنے چاہیے مختلف زبانوں میں، وہ میں نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ اب شان نزول کے متعلق آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک تفصیلی مضمون شان نزول کے متعلق بھی بیان کروں گا، کیونکہ اس لفظ نے لوگوں کو بہت دھوکے میں مبتلا رکھا ہے، اور آج کل کے علماء نے کثرت کے ساتھ شان نزول تلاش کر کر کے آیتوں کے معنوں کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی ارادتاً کوشش نہ بھی کی ہو، اپنے علم کے زوم میں کہ ہم نے شان نزول معلوم کر لی، عملاً قرآن کریم سے انصاف نہیں کیا۔ اس سلسلے میں اب میں تمام مختلف علماء کے حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ شان نزول اور بات ہے اور مواقع نزول اور بات ہے۔ قرآن کریم برمحل موقع پر جب ضرورت تھی اس کے مطابق اتارا گیا، اور ایسے تمام مواقع قرآن کریم میں درج ہیں، اس میں آپ کو کسی واحدی یا کسی اور کی شان نزول کی روایت کی تلاش کی ضرورت نہیں۔ سارا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ جہاں کسی آیت کا کسی اہم واقعہ سے تعلق ہے وہاں وہ بیان ہوا ہے، اور وہ بھی شان نزول نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ پر ایک آیت کے اطلاق کو دکھایا گیا ہے، اور باقی سب جگہ کسی شان نزول کی ضرورت نہیں۔ اب سارا قرآن پڑھ لیں کسی شان نزول کے علم کے بغیر، اس کے وسیع تر عالمی معانی کی روح سے آپ برمحل ترجمہ کر سکتے ہیں جو پچھلی آیات کے تسلسل میں ہوگا، ورنہ شان نزول پر زور دینے والوں کے لیے ایک اور نقصان دہ صورت یہ بن جاتی ہے کہ جب وہ آیت گزرتی ہے سامنے سے ان کو شان نزول یاد آ جاتی ہے، اور شان نزول مختلف وقتوں میں ہوئی ہے اور آیات کی ترتیب اور طریقے سے کی گئی ہے۔ آیات کی ترتیب میں یہ اصول پیش نظر رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مسلسل ایک مضمون دوسرے مضمون میں منتقل ہوتا چلا جائے، اور ایک تسلسل کی لڑی ہے جو الف سے لے کر سین تک مسلسل چلتی ہے، یہ جو یا بسم اللہ کی بے سے لے کر سین تک، الناس کی سین تک مسلسل چلتی ہے۔ اب جہاں شان نزول آپ کے دماغ پہ مسلط ہو جائے وہاں اس لڑی کو آپ بھول جائیں گے، اور وہاں ٹھہر کر یہ آیت فلاں وقت اس جگہ نازل ہوئی، حالانکہ پہلی آیات کے تسلسل میں وہ چل رہی ہے، اور شان نزول کی ترتیب اور تھی اور ان آیات کی ترتیب اور ہے۔ اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ شان نزول کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو قرآن کریم کے معنی سمجھنے میں نسبتاً آسانی رہے۔
ہجرت کا واقعہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس آیت کا اس میں حدیث نہ ہو تو قرآن کی آیت کافی ہے، وہی بتا رہی ہے کیا واقعہ گزرا ہے۔ حضرت زینب والا واقعہ ہے، ساری روایتیں غلط، اور یہ قرآن کا واقعہ کافی اور لازماً صحیح، تو شان نزول نقصان پہنچائے گی ان آیات کے تعلق میں جہاں قرآن کریم نے خود شان نزول بیان فرمائی ہے۔ ایسی صاف اور پاکیزہ شان نزول ہے کہ اس میں یہ جو بات کی بنائی ہوئی غلط حدیثوں سے کوئی غلط روشنی نہیں پڑتی، بلکہ اپنی ذات میں وہ آیت بالکل مکمل اور کامل ہے اور کسی اور شان کی ضرورت نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے متعلق میں نے ذکر کیا تھا، دیکھا آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی ہے، ہڈیاں دیکھی ہیں، اٹھا کے جو ٹھیک ہڈیاں ہیں وہ ایک طرف کر رہے ہیں ٹھیک طرح، اور جو دوسری غلط ہیں اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں۔ بہت ڈر گئے تھے، لیکن ابن سیرین نے یا کسی اور عالم نے جو اس زمانے میں تھے انہوں نے تو مبارکباد دی، انہوں نے کہا تم سے بہت عظیم شان کام سرزد ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو غلط روایات عام ہو گئی ہیں ان کو تم نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور جو روایات آپ کی شایان شان ہیں ان کو اکٹھا کر لیا۔ یہ تعبیر ہے اس رویا کی، اور اسی ضمن میں میں اپنے علماء کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ شان نزول والی آیات کا تجسس کریں، تفحص کریں، اور جہاں تک بھی ممکن ہو ایسی روایات کو اٹھا کر باہر پھینک دیں اور علمی طور پر ثابت کریں کہ یہ روایت ان وجوہات سے جن میں علم روایت بھی ہو اور علم درایت بھی ہو۔ یعنی روایت کے لحاظ سے تو اکثر ہیں ہی جھوٹی، بے تعلق بے تکی 400-500 سال کے بعد سر اٹھانے والی روایتیں، وہ روایات کے علم کے لحاظ سے قطعاً بے اعتبار ہیں، اور ان کو ہمارے علماء کو بے اعتبار کر کے دکھانا چاہیے علمی طور پہ۔ اور درایت کے اعتبار سے یعنی عقل اور فہم کے اعتبار سے درایت کے لحاظ سے صرف اتنی بحث کافی اور ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی شان کے خلاف ہیں۔ جب شان کہتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں جو شان ہے وہ نہیں مراد، قرآن کریم کے بیان کے مطابق اور نہایت اہم صحیح احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار ثابت ہوتا ہے، یہ روایت اس سے متصادم ہیں، اس لیے شان نزول سے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے۔ یہ علمی کام ہے جس کی میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے ائمہ وہاں ہمارے علماء آپس میں معاملہ طے کر کے تو اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اس ضمن میں زیادہ سے زیادہ ذہن تو حافظ مظفر احمد صاحب کی طرف جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا ہے، اور مولوی دوست محمد صاحب کو بھی ایک ملکہ عطا فرمایا ہے کہ جہاں بھی اچھی روایت ہوں وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹتے ہیں، اور درایت پر اس معنی میں اعتبار کرتے ہیں کہ بہت اچھی بات لگ رہی ہے، لیکن روایت کے معاملے میں اتنی احتیاط نہیں کرتے جتنی حافظ مظفر احمد صاحب نسبتاً بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ تو مولوی دوست محمد صاحب اس پہ ناراض نہ ہوں، کیونکہ ان کی جو خدمتیں ہیں قرآن کریم اور احادیث اور سلسلے کے لٹریچر مسیح الاسلام کے کتب کے تعلق میں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات جو ان کے ولولے سے تعلق رکھتی ہے اس کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو ان کی ایک بڑی عظمت ہے، اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی جو خود اسباب نزول کے تعلق میں میرے بار بار کے بیان سے کافی بدنام ہوئے ہوں گے، وہ لکھتے ہیں، جابری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نزول قرآن کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ابتدا یعنی بغیر کسی سوال اور واقعہ کے نازل ہوئی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو کسی واقعہ یا سوال کے بعد نازل ہوئی ہے۔
جو قسم واقعہ سوال کے بعد نازل ہوئی ہے، یاد رکھیں وہ واقعہ یا سوال نہ بھی ہوتا تو اس قسم میں نازل ہونا تھا۔ ایک آیت قرآن کریم کی ایسی ہے جس میں زیادہ سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر قرآن نازل ہو رہا ہو اور تم زیادہ سوال کرو گے تو تمہارا جواب قرآن کریم میں اس صورت میں بھی مل سکتا ہے جو تمہارے لیے تکلیف دہ ہو۔ یعنی قرآن کریم نے جو اصولی نرمی کر دی تھی، تم نے اس کی معین سختی کا مطالبہ کر دیا، جو اگر نہ کرتے اور اصولی نرمی کے تابع چلتے تو تمہارے لیے زندگی آسان ہو جاتی۔ اس لیے لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یہ عام ہدایت ہے، لیکن سوال کے جواب میں اگر یہ سمجھا جائے کہ قرآن نازل ہی اسی طرح ہوتا رہا کہ ادھر سوال ہوئے ادھر جواب آ گیا، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے سوالات کی کثرت سے منع فرمایا، اور بعض سوالات کو جواب دیے، جیسا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اکثر سے یعفو عن کثیر کے معنی میں، یہاں مضمون ایگزیکٹ آیت یاد نہیں، مگر اللہ تعالیٰ اکثر کو نظر انداز کر رہا ہے، تمہارے سارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا، لیکن نمونتاً بعض جگہ سوالوں کے جواب بھی ملتے ہیں، اور وہ سوال اکثر مسلمانوں کے نہیں بلکہ مشرکین اور اہل کتاب کے سوال ہیں۔ ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آئندہ تاریخ میں قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے بات محفوظ رہ جائے کہ کس قسم کے لغو اور بیہودہ سوال کیا کرتے تھے۔ ان کا جواب تو قرآن نے دیا، لیکن ان کے سوالات کی بیہودگی دکھانے کے لیے، وہ جو مر جائے پیٹ میں اور کس کے لیے حلال ہے کس کے لیے حرام ہے، یہ چیزیں ان کے ذہن میں اہمیت کی چیزیں تھیں، تو قرآن نے ان کے نمونے دکھا دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ ایسے لفظ سوالوں سے تم پرہیز کرو۔ لیکن جو کرنے والے تھے اکثر مشرکین تھے جن کا جواب دیا گیا ہے۔ یہ مومن تو رک جاتے تھے، وہ بات نہیں کھولا کرتے تھے، زبان نہیں کھولا کرتے تھے ایسے معاملات میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی کسی آیت کا ذکر فرما دیتے تھے پھر سوال ہوا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں وہ حدیث ہے جس میں وآخرین منہم لما یلحقوا کی بحث ہے، سوال کیا گیا آیت کے نزول کے بعد، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ یہ بالکل اور مسئلہ ہے، اس کو اسباب نزول نہیں کہہ سکتے۔ اب واحدی مشہور ہیں جنہوں نے 468 ہجری میں وفات پائی اور اس معاملے میں اسباب نزول میں آخری سند سمجھے جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کے اسباب نزول کی بابت بجز ان لوگوں کی روایت اور سماعی بیان کے جنہوں نے قرآن کے نزول کو بچشم خود دیکھا اور اسباب نزول میں درک پیدا کیا اور اس علم کی تحقیق کی ہے، کوئی دوسری بات کہنا ہرگز روا نہیں۔ اب جنہوں نے خود دیکھا اور اسباب نزول میں درک پیدا کیا، پرانے علماء صحابہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے خود دیکھا، انہوں نے تو اسباب نزول میں درک نہیں پیدا کیا، انہوں نے تو جو دیکھا تو وہ بیان کیا۔ درک پیدا کیا تو واحدی صاحب نے کیا جنہوں نے دیکھا نہیں، اور بعد میں تصورات کی دنیا سے اندازے لگا لگا کر باتیں پیش کی۔ مگر بہرحال اتنی بات وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو خود گواہ تھے موقع کے، جنہوں نے آیت کے نزول کا ایک واقعہ دیکھا، ان کے سوا کوئی دوسری بات ہرگز روا نہیں، اور ان کی کتاب اکثر دوسری باتوں سے بھری ہوئی ہے۔ مگر منصف مزاج اس حد تک تو ہیں، بہرحال ایک شوق تھا خدمت کا، خدمت کر لی، لیکن اتنی بات مان گئے کہ دیکھی ہوئی بات کے سوا کوئی روا نہیں ہے۔ محمد بن سیرین کا قول ہے، میں نے عبیدہ سے قرآن کی ایک آیت کے متعلق کچھ دریافت کیا تو انہوں نے کہا خدا سے ڈر اور حق بات کہو۔ ڈرو ہے، ہاں، خدا سے ڈرو اور حق بات کہو۔ وہ لوگ گزر گئے جن کو اس بات کا علم تھا کہ خدا نے کس بارے میں قرآن کی کون سی آیت نازل کی۔
جو پچھلی روایت سے جو میں نے استنباط کیا تھا وہ لوگ گزر گئے، وہ واقعی کے زمانے میں نہیں تھے، واقعی نہیں ہے، واحدی کے زمانے میں نہیں تھے. یہ بات ابن سیرین کہہ رہے ہیں جو نبوت کے بہت قریب ہیں. واحدی تو 400 سال بعد پیدا ہوئے، اور ابن سیرین کا زمانہ 33 تا 110 ہجری. اندازہ کریں کتنا قریب کا ہے، 33 تا 110 ہجری، بہت قریب کا. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں میں نے عبیدہ سے قرآن کی ایک آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا خدا سے ڈرو، حق بات کہو. 33 اور 110 کے درمیان کا واقعہ ہے. وہ لوگ گزر گئے جن کو اس بات کا علم تھا کہ خدا نے کس کے بارے میں قرآن کی کون سی آیت نازل کی ہے. ایک اور عالم کا قول ہے کہ سبب نزول کی شناخت ایک ایسی بات ہے جو صرف صحابہ کو ان قرائن کے ذریعے سے معلوم ہوتی تھی جو کہ ان معاملات کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے. صحابہ کو ان قرائن سے، یعنی اس میں بھی ان کے کہنے میں بھی ہرگز کوئی خطیت نہیں ہے. صحابہ بعض آثار کو دیکھتے تھے اور ان آثار پر ایک اپنی رائے قائم کیا کرتے تھے. اسے قرآن کا سبب نزول قرار دے دینا نہ ان کا حق تھا، نہ انہوں نے ایسا کیا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ شاید یہ معاملات ہیں جن کے تعلق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس پر بھی یہ عالم کا قول سن لیجیے، اور اس پر بھی بسا اوقات کسی صحابی نے سبب نزول کو یقین اور جزم کے ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ یہی کہا میں سمجھتا ہوں یہ آیت فلاں معاملہ میں نازل ہوئی ہوگی. اب بتائیں سبب نزول کا مسئلہ کہاں گیا؟ کہاں واحدی کا اصرار کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی؟ کہاں وہ صحابہ جو موقع پہ موجود تھے ان کی احتیاطیں دیکھیں. وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ آیت اس موضوع سے اس وجہ سے نازل ہوئی. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا یہ قول کہ اس آیت کا نزول فلاں امر میں ہوا ہے کبھی یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کے نزول کا فلاں سبب تھا، اور کبھی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ یہ سبب نزول نہیں لیکن ایسا مفہوم آیت میں داخل ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح کہا جائے کہ اس آیت سے یہ مراد لی گئی ہے. یہ گول مول بات کر کے ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ سبب نزول کے متعلق قطعیت کوئی نہیں ہے. زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں بیان کیا ہے کہ صحابہ اور تابعین کی بابت یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جس وقت ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ نزلت حاذہ الآیۃ فی کذا، یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ آیت فلاں حکم کو شامل ہے، نہ یہ کہ اس کی بتائی وجہ آیت کا سبب نزول ہے. یہ بات بالکل کھل گئی. بہت ہی عمدہ قول ہے زرکشی کا. وہ کہتے ہیں جب وہ یہ کہتا ہے تو یاد رکھو اس کا مضمون یہ مطلب ہے کہ وہ آیت فلاں حکم کو شامل ہے. مراد یہ ہے کہ فلاں واقعہ جو گزرا ہے اس پہ جو حکم لگتا ہے وہ اس آیت میں موجود ہے، نہ یہ کہ اس کی بتائی ہوئی وجہ آیت کا سبب نزول ہے. اور صحابہ یا تابعین کا اس طرح کہنا آیت کے ساتھ حکم پر استدلال کرنے کی قبیل سے ہے، نہ کہ سبب وقوع کو بیان کرنے کی قسم ہے. اب میں نے مواقع نزول بیان کیا تھا. سبب نزول اور چیز ہے، مواقع نزول اور چیز ہے. اگر ہم اپنی اصطلاح کو درست کر لیں اور نزول کے مواقع پر بحث کریں تو اتنی سی بات ہوگی کہ یہ آیت جیسا کہ قرآن کریم کا دستور ہے، بعض دفعہ ایک موقع پیدا ہو تو جس آیت نے نازل ہونا ہی تھا وہ بعد میں نازل ہونے کی بجائے اس موقع پر نازل ہو جاتی ہے. وہ سبب نزول نہیں، موقع نزول ہے. تو مواقع نزول کی بحث سے یہ سبب نزول کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک اور جھگڑا یوں بن جاتا ہے کہ
مفسرین جنہوں نے سب آیت کے نزول کی بحثیں اٹھائی ہیں، ایک ہی واقعہ کے بالکل مختلف وقتوں میں ہونے والے، ایک ہی آیت کے مختلف وقتوں میں ہونے والے واقعات کو اس آیت کے ساتھ باندھ دیا ہے. یعنی آیت ایک ہے اور کہا ہے یہ اس کا سبب نزول مثلا کبھی ہوگا کہ مدنی دور میں ہوا ہے، کبھی یہ کہ مکی دور میں، کبھی ابتدا میں، کبھی کسی وقت. تو وہ دو تین روایتیں ایسی اکٹھی کر لیتے ہیں جو ایک دوسرے کی سے متضاد ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم کی وہی آیت اس طرح نازل ہو جس طرح وہ بیان کرتے ہیں. بس جس کے ذہن میں اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق اس کو جوڑا ہے. ایک آیت ایسی نازل ہو سکتی ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والے متعدد واقعات سے مضمون کے لحاظ سے تعلق ہو. اور ان بزرگ صحابہ نے جب یہ کہا کہ اس کا یہ سبب نزول ہے تو ان معنوں میں سبب نزول نہیں جن معنوں میں واحدی نے کہا ہے، وہی معنی جیسے ایک عالم کا زرکشی کا میں نے قول دیا ہے انہی معنوں میں فرمایا. اور وہ واقعات چونکہ متعدد ایسے ہوا کرتے تھے جن کا ایک ہی آیت سے تعلق مضمون کے لحاظ سے تھا، اس لیے انہوں نے اس کو اس واقعہ سے جوڑ دیا بس، تاکہ اس آیت کا اطلاق اس واقعہ پر ہو جائے. اب جو آیات ہیں جن میں تمام ضروری اسباب نزول کا ذکر موجود ہے وہ آیات میں مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان آیات کے ہوتے ہوئے ان تمام معاملات میں کسی اور سبب نزول کی گواہی کی ضرورت نہیں، اور ان واقعات کے ہوتے ہوئے باقی گواہیاں بالکل بیکار اور مضمون کو غلط مدد کرنے والی ہوں گی. اور سبب نزول کا یہ حال ہے کہ قرآن کریم بعض ایسے سوشل معاملات کا ذکر کرتا ہے جس کے متعلق کوئی روایت آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور قرآن نے ضروری سمجھا کہ ہدایت ہو. قرآن کو علم تھا کہ یہ جو راوی ہیں بہت سے، انہوں نے اکثر وہ روایتیں چننی ہیں جو ان کے مسائل یا ان کے جھگڑوں سے تعلق رکھتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سوشل حالات پر روشنی ڈال رہے ہیں. یہ بہت اہم مضمون ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعوت کا ذکر ہے، اور اس دعوت سے پتہ چلتا ہے جس طرح قرآن نے ذکر فرمایا کہ یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا یا ایک ہی دفعہ نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ اپنے عزیزوں، اپنی بیویوں کے عزیزوں وغیرہ کو دعوت پہ بلایا کرتے تھے. اب حدیثوں کی چھان بین کریں، اگر کوئی ہیں تو کہیں ڈوبی پڑی ہیں، علماء کو ان کی کوئی بھی ضرورت نہیں پیش آئی، نہ اہمیت سمجھی، مگر قرآن نے اس معاملے کو خوب کھولا ہے اور بڑی تفصیل سے کھولا ہے. اس طرح انتظار نہ کیا کرو، وہاں باہر بیٹھے کھانا پک رہا ہے اندر. اتنی حیرت انگیز تفصیل ہے کہ آدمی حیرت میں ڈوبتا ہے کہ قرآن کریم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سوشل زندگی پر روشنی نہ ڈالی ہوتی تو ہم اس سے بے خبر رہتے. اب ایک اور مسئلہ اسی سلسلے میں نے اٹھایا ہوا ہے، علماء اس پہ بحث کر رہے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، صرف حضرت فاطمہ نہیں تھی، اور ان بیٹیوں کے متعلق اب بہت چھان بین کر کے روایتیں نکالی جا رہی ہیں. اکثر روایت میں یوں معلوم ہوتا ہے جس سے حضرت فاطمہ کے سوا کوئی بیٹی تھی ہی نہیں. لیکن جس وقت وہ آیت نازل ہوئی ہے بناتیں کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا قطعیت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. اور جب حدیثوں سے میں نے پوچھا کہ نکالو تو بڑی مشکل پیش آئی ہے علماء کو حدیثیں ڈھونڈنے کی. میں جو زور دے رہا ہوں کہ ڈھونڈو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نزدیک گویا بیٹیاں تھیں ہی نہیں. اور قرآن کریم کی یہ آیت میرے سامنے ہے. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ قرآن کریم نے بنات کا لفظ استعمال فرمایا ہو، اپنی بیویوں سے کہہ دے بنات سے، اور مومن عورتوں سے کہہ دے. اس میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت آپ کی بنات موجود تھیں اور احادیث اس ذکر سے خالی ہیں. اس لیے کہ حضرت فاطمہ ایک اختلافی مسئلے میں ایک نمایاں شہرت پا گئیں،
اور حضرت فاطمہ سے محبت اور اختلاط، ملنا جلنا اور آپ کا آنا جانا، اس کو کسی شیعہ محدث نے نظر انداز نہیں کیا، کسی شیعہ راوی نے نظر انداز نہیں کیا، اور غیر معمولی طور پر اس کو اٹھا کر بیان کیا، یہاں تک کہ بالآخر اس دھوکے میں خود مبتلا ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں تھیں ہی نہیں۔ چنانچہ شیعہ مصنفین یہاں تک کہنے کی جرت کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ تھیں، باقی پہلے فوت ہو گئی ہوں گی، اور یہ سب غلط باتیں منسوب ہوئی ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جو آیت نکالیں وہ آیت بناتے والے کہاں شاہ یہ نشان والے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، اور کم سے کم 5 ہجری سے اس کا تعلق ہے، کم از کم، اور بعد کے زمانے سے بھی۔ تو اس وقت تک خدا تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تو بنات سے نساء المؤمنین مراد نہیں ہے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر ایک صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں تو یہ اوڑھنیاں جھکانے والیاں بنات کون تھیں؟ بس قرآن کریم سے قطعیت سے ثابت ہے کہ اس زمانے تک لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں تھیں، اور آپ کا ان سے معاشرتی تعلق ایک محبت کرنے والے باپ کا تھا، لیکن بدنصیبی ہے ہماری کہ ان روایات کو عمدگی سے بیان کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان کا آنا جانا، آپ کا ان کے گھر آنا جانا، یہ روایات میں محفوظ نہیں کیا گیا، اور روایات اکثر اتنا صرف دکھاتی ہیں جو اب تک مجھے ملی ہیں کہ گویا وہ یہ 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان سے بیاہی گئی تھی، اور ذو النورین کا یہ ظاہری معنی بھی ان کے حق میں پورا اترتا ہے، مگر وہ روایتیں خود مشکوک ہیں، اس لیے کہ ان میں عجیب و غریب ایسی باتیں درج ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع نہیں۔ یعنی حضرت عثمان کو مخاطب کر کے ان روایت میں ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے تیرے سے بیاہتا رہتا۔ اب یہ بات مزاج نبوی کے خلاف ہے، اور اس طرح حضرت عثمان کو کہنا بالکل قرین قیاس نہیں ہے۔ تو روایات بھی وہ ہیں جو گڈمڈ ہو گئی ہیں، اس لیے علماء کا میں نے ایک بورڈ بنایا ہے جو اس بات کو اچھی طرح صاف کریں، تاکہ ہمارے علم کلام میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی سب بنات سے تعلق پوری طرح کھل کے آ جائے، اور ایک پردہ اٹھ جائے جو اب تک عقلوں پہ پڑا ہوا ہے۔ اب ہجرت سے متعلق سورہ توبہ آیت 40 ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب یہ آیت قرآنی ہے جو ایک تاریخ کا ایسا قطعی حصہ ہے جو کسی اور کو روایت سے معلوم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ خدا دیکھ رہا تھا، وہی راوی ہے، اور اس نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کیا ہے۔ اس آیت سے بعض متشدد شیعوں کو بہت تکلیف ہے کہ اس میں ابو بکر کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ابو بکر بڑا سخت بے چین تھا، اور خطرہ تھا کہ وہ بول پڑے اور باہر والوں کو نظر آ جائے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز کو دبایا ہے اور فرمایا کہ لا تحزن، ڈر نہیں، ان اللہ معی نہیں فرمایا، ان اللہ معنا فرمایا، اور یہ جو معنی ہے یہ شیعہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتے ہوئے
رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا، وہ یہ کہہ رہے تھے ابو بکر کو کہ خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ بس وہ ابو بکر جو نعوذ باللہ من ذالک منافق ہو ان کے نزدیک، اللہ معاف فرمائے، اور وہ ڈر رہا ہو اور خطرہ ہو کہ ساری ہجرت کو خطرے میں ڈال دے گا، وہ ابو بکر اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہاں وہی ابو بکر ہے جو سب کو منظور ہے، صدیق ابو بکر جو رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، اور ان دونوں کا ساتھی اللہ تھا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ اب جب یہ کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو انزل اللہ سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سکینت کو پھیر دیا گیا ہے۔ سکینت عطا کرنا محمد رسول اللہ کو مقصود تھا اور آپ ہی کو عطا ہوئی ہے، آپ ہی کی خاطر فرشتے اترے ہیں، مگر جہاں تک اللہ کی مائیت کا تعلق ہے، ابو بکر کی صدیقیت پر اس سے بڑی گواہ اور کوئی عورت آیت نہیں ہو سکتی کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ شان نزول ہے اس آیت کی، کس حدیث کی ضرورت ہے؟ کون سی حدیث ایسی تفصیل سے ان لطیف امور سے ہمیں آگاہ کر سکتی تھی جتنی یہ آیت کر رہی ہے؟ سورہ توبہ 40، حضرت زینب والا واقعہ سورہ الاحزاب صفحہ آیت 38 میں اس طرح درج ہے، جو میں آپ کے سامنے بارہا رکھ چکا ہوں۔ اس سے ایک بات قطعیت سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ شادی نہیں چاہتے تھے، اور آپ کے دل میں لوگوں، کمزور ایمان لوگوں کی ٹھوکر کا خطرہ تھا۔ اگرچہ اس علیحدگی کا سبب یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نعوذ باللہ من ذالک خواہش تھی، علیحدگی کے سبب یہ تھا کہ حضرت زید نے کا دل اٹھ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر شادی ہوئی تھی، اور آپ کے خاندان کی ایک عزیزہ کی شادی ہوئی تھی۔ اب یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد مجھے ان سے شادی کرنی پڑے گی، یہ خطرہ تھا۔ خواہش ہوتی تو زید کو روکتے نہیں، خطرہ ہوتا تو روکنا چاہیے تھا۔ چنانچہ آیت بتا رہی ہے کہ زید کو روک رہے ہیں، ہرگز نہ ایسا کر، رک جا، اپنے پاس رکھ لے۔ ان ظالم مولویوں نے کچھ کا کچھ بنا کے رکھ دیے۔ بس اسباب نزول کی روایتوں نے قرآن کریم کے اس مضمون کی دھجیاں تو نہیں ادھیڑ سکتے، مگر قرآن کریم کے تقدس کو ان روایات سے پارا پارا کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، بالکل اور مضمون منسوخ کر دیا ہے۔ اب ان روایات کو دیکھیں، اس آیت کے بعد ان کی ضرورت کیا ہے؟ وہ غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں، یہ آیات غلط فہمیاں دور کر رہی ہیں۔ ملّہ مبدی ہے و تخش الناس، وہ اپنے نفس میں جب اس کو کہتا تھا امسک علیک زوجہ کا واتق اللہ، اے زائد اپنی بیوی کو روک رکھ اور اللہ کا تقوی اختیار کر۔ وہ تخفی فی نفسے کا ملّہ مبدی ہے۔ اب اس کا یہ ترجمہ روایات کرتی ہیں کہ تو زید کو منہ سے تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کر اور روک رکھ، اور تیرے دل کا تقوی کا یہ حال تھا کہ تو چاہتا تھا کہ روکے نہیں اور تو اس سے شادی کر لے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے، اتنا بڑا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ آپ کی طرف سچے منسوب ہونے والوں کا، نعوذ باللہ وہ سچے منسوب نہیں ہو سکتے، ان کا ہے اسباب نزول کی آیات کی وجہ سے، روایت کی وجہ سے۔ اتنی بےہودہ روایت اکٹھی ہو گئی ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پاک رسول نعوذ باللہ من ذالک اس طرح دروازے کھٹکھٹائے بغیر اندر داخل ہوتا ہے، ایسی حالت میں عورتوں کو دیکھتا ہے، اس سے پھر اچانک اس کو عشق ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی، اس کا تو اس کے ذکر سے بھی زبان جلتی ہے۔ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج۔
ہم نے پھر مجبور کیے ہے تجھے اس شادی پر تاکہ یہ فائدہ حاصل ہو۔ اب بتائیں کسی اسباب نزول کی بحث کی ضرورت ہے؟ جب قرآن سبب نزول بیان فرما رہا ہے وہ اتنی وضاحت کے ساتھ ایسی شان اور شوکت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ اس پر کوئی روایت روشنی نہیں ڈال سکتی، اندھیرا پھینک سکتی ہے۔ اب بیویوں کی خوشی کی خاطر حلال کو حرام نہ قرار دینے کے متعلق جو سورہ تحریم کی آیات ہیں، اس پر پہلے بحث گزر چکی ہے، کئی دفعہ اس پہ بھی گزر چکی ہے، مگر یہ ایسی بحث ہے جس کو میں احترام کی وجہ سے بار بار چھیڑنا نہیں چاہتا۔ بیویوں کی خاطر حلال، احترام کی خاطر یوں کہہ دیں، احترام تو وہاں بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہ شہد کو حرام حلال کیا یا کسی اور چیز کو، یہ باتیں یہاں مذکور نہیں ہیں اور روایات نے خام خواہ بھی اس میں داخل کی ہیں۔ صرف اتنا مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو چیز اللہ نے تجھ پر حلال کی ہے، حسن خلق کی وجہ سے اپنی بیویوں کی خاطر اگر وہ ان کو ناپسند ہو تو اپنے کو حرام نہ کر۔ یہ منطوق ہے اس آیت کا۔ سورہ تحریم 2 سے 4 تک آیات اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ دوسرا ذکر ہے، جس میں سورہ نور صفحہ 22 آیت 22 میں کہ غریب رشتہ داروں کی مدد نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ اب یہ واقعہ افق سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ غریب رشتہ دار جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا، ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی اپنے ہاتھ روکنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ایک واضح حکم آپ کو ایسا دیا جس کا قیامت تک سے ایسے معاملات سے تعلق ہے کہ شرعی امور میں یا دیگر نیکی اور بدی کے معاملات میں اگر کچھ غریب لوگ جو محتاج ہوں وہ بدی کریں تو اس کی سزا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ان سے محض غربت کی وجہ سے مدد کا ہاتھ نہیں روکنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا آج بھی اسی طرح اطلاق ہوتا ہے۔ بسا اوقات مختلف ممالک سے جب غریبوں کی سفارشیں آتی ہیں تو بعض جگہ لکھا ہوتا ہے تو بہت غریب واقع کش، مگر نظام سلسلہ کے خلاف ہے اور بعض اور امور گناہ کاری کی اس میں ہیں، تو میں ہمیشہ ان کی اس رائے کو رد کر دیتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں جتنی آپ کو توفیق ہے غریبوں کی خدمت کی، ان میں جو بدتر حال کے لوگ ہیں، خواہ ان کا اسلام سے تعلق نہ بھی ہو، ان کو بھی اگر آپ کو توفیق ہو شامل کرنے کی تو شامل کر لیا کریں۔ کجا یہ کہ یہ فلاں کمزوری ہے، اس میں فلاں کمزوری ہے، مستحق تو ہے مگر اس کی امداد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ میرا استنباط اسی آیت کریمہ سے ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شان نزول اگرچہ بظاہر ایک واقعے سے تعلق رکھتی ہے، مگر حکم جاری و ساری اور سب زمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب وہی جو معاشرتی آیت جس کا میں پہلے ویسے ذکر کر چکا ہوں، سورہ الاحزاب صفحہ آیت 54، بہت لمبی آیت ہے جو پوری آیت دیکھیں اس صفحے پر بھری ہوئی ہے ماشاء اللہ۔ اس آیت میں وہ باتیں درج ہیں، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ۔ اب صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک رواج تھا، لوگ داخل ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ علیہ وسلم اپنی حیا کی وجہ سے اپنے گھر میں ان کو بعض احتیاطیں کرنے کی طرف متوجہ نہیں فرما سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں میں کسی دنیاوی حیا کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ احکام کو جاری کرتا ہے قطع نظر اس کے کہ ان کا تعلق، اس تعلق میں رسول اللہ علیہ وسلم حیا محسوس فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں۔ قطع تعلق نہیں، بلکہ اس وجہ سے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انسانی فطری حیا کی وجہ سے رک رہے تھے، اور تربیت کے لحاظ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لحاظ سے ضروری تھا کہ اللہ وہ بات کھولے۔ بس وہ حیا اپنی جگہ اچھی اور پیاری ہے، مگر عز کی صورت میں بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، ایسے مقام کا ذکر فرما دیتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عز سے نہ بیان کریں۔ بس یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک گناہ کی بات نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کر رہے تھے، مگر یہ ساری آیات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تمام معاشرتی تفاصیل اس میں بیان ہوئی ہیں۔ رشتہ داروں کو بلایا جاتا تھا، وہ آیا کرتے تھے، کافی بڑی تعداد ہوگی ان لوگوں کی جو مختلف بیویوں کے رشتہ دار اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور وہ پھر اپنی طرف سے زیادہ ہی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے تھے، اور اس بے تکلفی میں مزے اڑاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اپنا گھر بنایا ہوا، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کئی دفعہ ہوا ہوگا، روایتوں میں ذکر نہیں، صاف پتہ چلا کہ روایتوں نے معاشرتی اقدار اور تمدنی اقدار کی اس طرح حفاظت نہیں کی۔ مسئلوں میں الجھے ہیں لوگ بہت حد تک، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمدن کو جو دل چاہتا ہے کھول کر بیان کیا جاتا۔ افسوس کہ اس کا ذکر وہاں نہیں ملتا، لیکن قرآن کریم نے احزاب 54 میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور کوئی حدیث موجود نہیں اسباب نزول والی، خود قرآن اپنا سبب نزول بیان فرما رہا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عظمت و احترام کا تقاضا ہے، اس کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بولا کرو، یہ کرو۔ کچھ ملتا ہے ذکر، لیکن اس شان اور صفائی سے نہیں ملتا جیسا سورہ تحریم میں ملتا ہے۔ آیت 3، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں تحریم لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیں، ابھی چیک کر لیں۔ ہاں، آیت 3 جی بالکل ٹھیک ہے، حجرات۔ جزاک اللہ، آپ بیش نظر رکھیں اس بات پر، کہیں بیچارے لکھنے والے غلطی سے یہ کر دیتے ہیں، کوئی نقص نہیں ان معنوں میں کہ ارادہ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، مگر غلطی سے لکھا جاتا ہے بعض دفعہ، آپ ساتھ ساتھ درست کرواتے جائیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم اونچی آواز سے اس طرح اپنی باتیں کرو گے تو تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال نیکیاں ساری گر جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت کریمہ ان روایات بیان کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو کھلی چھٹی تھی، ایک بدوی کھڑا ہوتا تھا اور یہ اعلان کر دیتا تھا، ایک اور الزام بھی لگا دیتا تھا کہ آپ نے اموال میں نعوذ باللہ من ذالک خلوت کیے ہے۔ تو یہ باتیں مستقلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو کسی مسجد پر فائز ہوں ان کے متعلق بدرجہ اولیٰ جائز اور ضروری ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اٹھ کر اس طرح کھلی باتیں کر سکتے ہو تو اب کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو کھلی باتیں کرتے ہیں ان کے متعلق قرآن کریم فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری ساری عمر کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ بس اگر یہ نیکیاں ضائع کرنے کی خاطر ایسی بدتمیزیاں کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں، لیکن قرآن کریم کی اس آیت کا اطلاق ان پر بھی ہوگا جو حد ادب سے نکلتے ہیں اور کہہ دیں جو مرضی، ان کو سزا تو نہیں ملتی کوئی، مگر منہ سے ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ان کی اپنی نیکیاں اور نیک اعمال خدا کی نظر میں گر جاتے ہیں۔
اب کلام الہی صحابہ کیسے سنا کرتے تھے، اس کا عمومی بیان شان نزول کے طور پر نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ تاکہ آئندہ آنے والے اس سے نصیحت پکڑیں کہ صحابہ کی یہ شان ہوا کرتی تھی، تم بھی اسی شان سے قرآن کریم سنا کرو۔ سورہ البائدہ آیت 84۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، ان کی متعلق شرط یہ ہے مما عرفوا من الحق، یعنی قرآن کریم کو اتنا غور سے سنتے ہیں کہ اس کے حق کا عرفان پا جاتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن سنو رونے لگ جاؤ، مراد یہ ہے کہ ایسے صحابہ جب قرآن کریم کو سنتے ہوئے غور کرتے ہوئے کوئی عرفان کا موتی چن لیا کرتے تھے، اس وقت اس کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ یہ کہتے تھے اے اللہ ہمیں مان لیا، حالانکہ ایمان پہلے سے لائے ہوئے تھے۔ عرفوا من الحق نے ایمان کو ایک اور منزل پہ پہنچا دیا، یہ مراد ہے۔ تو جب بھی تم قرآن کو اس طرح سنو گے کہ اس کے عرفان کی طرف توجہ رکھو گے، اور جب تمہیں کوئی عرفان کا نقطہ ہاتھ آئے گا تو بے اختیار تبھی بات ہے کہ تمہارے دل میں ایک ہیجان پیدا ہوگا اور جذباتی طور پر آنسو بھی بہہ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ دعا ضروری ہے، ربنا آمنا، اے خدا اب ہم ایک اور ایمان لے آئے ہیں ان باتوں پر۔ ایک ایمان پہلے تھا لیکن جو اب عرفان نصیب ہوا ہے اس سے ہمارا ایمان ترقی کر گیا ہے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں شاہدین میں سے لکھ لے۔ شاہد کا ایک اور معنی بھی ہے، گواہوں میں سے لکھ لے۔ ہم گواہ ہیں کہ قرآن کریم میں ایسے مضامین ہیں کہ جب ان کا عرفان نصیب ہو تو انسان کے دل پر وہ مضمون قبضہ کر لیتا ہے۔ سورہ توبہ 91-22۔ خدا کی راہ میں خرچ کی توفیق نصیب نہ ہونے پر بعض صحابہ کی حالت، یہ بھی بڑی ایک دردناک سی آیت ہے۔ توفیق نہیں ملتی بعض دفعہ انسان کو، لیکن صحابہ کا کیا حال تھا؟ جب توفیق نہیں ملتی تھی تو خوش ہوا کرتے تھے، وہ تو روتے ہوئے واپس چلے جایا کرتے تھے کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ لے کے حاضر ہوئے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں مل رہی، کوئی قبول نہیں ہو رہا۔ یعنی وقت کے حالات کا تقاضا تھا۔ ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون۔ یہ جو صحابہ کی شان ہے یہ ایک خاص واقعہ سے محدود نہیں ہے، یہ آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے ایک نمونہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور نمونے کے تعلق میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول ہی صرف نمونہ نہیں بلکہ بعض صحابہ بھی نمونہ ہیں۔ اب اس آیت کو نکالیں، اس آیت کو سمجھنے میں وہ آیت مددگار ہے، اس آیت کو سمجھنے میں یہ آیت مددگار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب رسول نمونہ ہو گیا تو صحابہ کے نمونہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول مطاع کے طور پر تو ہر جگہ نمونہ ہے اور اللہ کا مطیع ہونے کے لحاظ سے بہت نمونہ ہے، مگر رسول کے مطیع ہونے کے لحاظ سے صحابہ ضرور نمونہ ہوں، اور یہ نمونے قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو اس خیال میں مبتلا ہوں کہ صحابہ کے نمونہ ہونے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو پھر وہ ممتد کر دیتے ہیں صحابہ کی اور باتوں پر۔
فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، ہر بات میں وہ نمونہ نہیں ہے۔ نمونہ ان باتوں میں ہے جن باتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ ایک حیرت انگیز اطاعت کا نمونہ دکھانے والے لوگ تھے، اور جو توفیق نہیں ملتی تھی آپ کے کہنے کے باوجود اس پر ان کا کیا حال ہوا کرتا تھا۔ یہ آیت جو ہے یہ اسی تعلق میں ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی صحابہ کے متعلق فیہم اسوۃ حسنہ ہے۔ ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، یہ پوری لمبی آیت اور جگہ بھی شاید اس کا ذکر ہے کہیں اسوہ ہونے کا۔ اچھا نہیں، یہاں اتنی کافی ہے، بس میری بات کو یہ بات کافی ہے کہ صحابہ بھی نمونہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کے علاوہ ان کا ذکر ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے صحابہ میں بھی ایک اسوہ حسنہ تھا۔ وہ اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہو نہیں سکتا، کیونکہ ناممکن ہے کہ آپ خرچ کرنے کے مواقع ہوں اور خدمت کے مواقع ہوں اور نہ کر سکیں۔ آپ نے سب کچھ کر دیا، اس لیے نہ کرنے والوں کا نمونہ تو صحابہ میں مل سکتا تھا، نہ کر سکنے والوں کا نمونہ جبکہ دل تیار تھے کرنے کے لیے۔ بس اس آیت کریمہ کا بھی اسی سے تعلق ہے۔ اور پھر ثلاثۃ الذین خلفوا، پیچھے رہنے والے جن میں تین تھے، سورہ توبہ 117 118، ان کے پیچھے رہنے پر ان کے دل پر کیا گزری، یہ سارے واقعات بیان ہو چکے ہیں پہلے کئی دفعہ۔ یہ بھی نمونات تھے، نمونہ ہیں آئندہ آنے والوں کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو پیچھے رہنے والا نمونہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی ہے شان نزول خدا نے خود بیان فرمائی ہے، اور وہاں شان نزول کا بیان کرنا ضروری تھا تاکہ یہ مضمون کھل جائے۔ اور یہ سلاسن والا جو واقعہ ہے، یہ شان نزول قرآن کریم نے اس وجہ سے بیان فرمائی ہے تاکہ ان پر غور کرو اور معلوم کرو کہ تمہارے دل کا کیا حال ہے ان کے مقابل پر۔ عبس و تولی، سورہ عبس آیت 2 تا 5، اس میں اس نے چیں بجمی ہو گیا اور منہ موڑ لیا۔ یہ تفسیر صغیر کا درجہ، عبسہ چیں بجمی ہوا اور منہ موڑ لیا۔ ان جاءہ الأعمى، اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا، جسے واقف لوگ جانتے ہیں، یہ بریکٹ میں ہے، آیا، اور اے رسول کون سی بات تجھے اس پر آگاہ کر سکتی تھی کہ وہ ضرور پاک ہو جائے گا یا موجبات عبرت کو یاد کرے گا تو یہ یاد کرنا اسے نفع بخشے گا۔ اس آیت کی تشریح اس سورہ تفسیر صغیر میں ملتی ہے۔ ایک اور تشریح بھی ملتی ہے جو اس سے مختلف اور ضمیروں کو دوسری طرف پھیرنے والی ہے۔ اب یہ ساری تضادات نہیں ہوتے، وہ علماء جو کم حوصلہ ہوں وہ اس بات میں کہہ دیتے ہیں یہ تضاد ہو گیا۔ تضاد نہیں، حضرت مسلم موعود کا طریق تھا، اور یہی طریق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیروی میں تھا کہ ایک آیت کی مختلف تشریح فرماتے تھے آیت کی خدمت کی خاطر، کہ ایک کو یہ تشریح دل کو بھا جائے تو دوسرے کو دوسری تشریح دل کو لبھا سکتی ہے، اور وہ تشریحیں الگ الگ ہوتی تھی۔ اور ایسی صورتوں میں بعض دفعہ حضرت مسلم موعود کی تشریحات حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مختلف بھی ہیں، اور جو کم حوصلہ علماء ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو مسیح موعود کے خلاف ایک نعوذ باللہ من ذالک کی خلیفہ وقت نے تشریح کی، یہ جہالت ہے ان کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ یہ عظیم خلفاء بہتر سمجھتے تھے۔ حضرت مسلم موعود جانتے تھے کہ آپ کا مقصد خدمت قرآن ہے اور قرآن سے اعتراضات کو اٹھانا ہے۔ کچھ باتیں آپ نے پیش فرمائیں
اور کچھ آپ حضرت مسلم موعود نے سوچی کہ میرے نزدیک اگر یہ موقع اختیار کیا جائے تو مسیح علیہ السلام کا اول مقصد یعنی خدمت قرآن اس طرح بھی پورا ہو سکتا ہے. اور بظاہر اختلاف ہے، لیکن اختلاف تشریح میں اس وجہ سے ہے کہ مقصد ایک ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی تجویز ایک ذہن میں آئی جو نعوذ باللہ من ذالک ہرگز مسیح موعود علیہ السلام کی گستاخی نہیں ہے. تو بعض علماء، مجھے پتہ ہے میں ان سے بحثیں کر چکا ہوں اسی معاملے میں، کہ جی خاص طور پر پیغامیوں کے سکھائے پڑھائے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت مسلم موعود نے اس بات میں اختلاف کیا اور گویا کہ مسیح موعود علیہ السلام کو حکم عدل نہ مانا. یہ بالکل جھوٹا الزام ہے. حضرت مسلم موعود نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بھی عزت کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بھی پوری عزت فرمائی، مگر جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا مضمون سجھایا جو بظاہر پہلے مضمونوں سے بین ہی متفق نہیں ہے، مگر ان مقاصد میں متفق ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت قرآن کے مقاصد تھے اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت قرآن کے مقاصد تھے. اس لیے اپنی تشریح کی ہے، باوجود اس کے کہ وہ تشریح الگ تھی، پہلی تشریح. تو یہ جو تمیز کرتے ہیں لوگ ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ میں اور ایک خلیفہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں، ان کو قرآنی تعلیم کے الف بے کا بھی گویا نہیں سمجھ. لا نفرق بین احد من رسول میں جو مضمون ہے وہی مضمون دراصل یہاں اطلاق پاتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء میں فرق نہیں تھا؟ زمین و آسمان کا فرق، جیسا کہ مسیح موعود کے حوالے سے گزرا ہے. 10 دن پیچھے چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو 1000 سال چلنے سے روشنی نہیں ملتی تھی. اس کے باوجود قرآن کریم اجازت نہیں دیتا کہ رسولوں نبیوں میں فرق کرو. وہ فرق بنیادی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب پر فائز ہونے کا فرق ہے، اور اس منصب کے احترام میں اور اس کی اطاعت میں تمہیں کسی فرق کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جہاں ایک رسول باعث قابل اطاعت ہے وہاں اس لیے قابل اطاعت ہے کہ اللہ نے فرمایا. وہی موقع ایک بہت عظیم رسول کے تعلق میں بھی آ سکتا ہے جو مراتب میں اس سے بدرجہ بہتر ہو، مگر تابع آپ اس مطابقت اس کی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. اللہ نے فرمایا اس میں فرق آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے ایک غریب اور کمزور کو بتا دیا، ایک امیر اور طاقتور کو بتا دیا، دونوں صورت میں حکم اللہ کا چلتا ہے اور اس لیے فرق کی اجازت نہیں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء میں جو تفریق کرنے والے مولوی ہیں یا پیغامی خاص طور پر جو تفریق کرتے ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں. ان کو ہرگز پتہ نہیں کہ تفریق کس موقع پر اجازت ہے اور کس موقع پر نہیں. سمینا و اطانا کہنے والے لوگ اس موقع پر تفریق کرتے ہیں اس موقع پر بعض اختلاف کرتے ہیں جن اختلافات کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک اجازت ہے. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے علماء صحابہ نے بعض ایسی قرآن کریم کی تشریحات پیش فرمائیں جو مسیح موعود علیہ السلام کی تشریح کے علاوہ تھیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو پسند فرمایا. تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن کے جاری مطالب کے اوپر ان معنوں میں مہر نہیں ہے جن ماہروں میں غیر احمدی مولوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر بناتے ہیں. معرف قرآن جاری رہیں گے اور مقصد یہی ہے کہ تم قرآن کے خادم بنو، اور خدمت میں اگر قرآن کی آیات اس مضمون کو سند بخشیں اور محض تفسیر بالرائے نہ ہو، اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اعلیٰ مقاصد خدمت قرآن ان تشریحات سے پورے ہوتے ہوں، تو ہرگز کسی کو اس بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کھولے گا تو اپنے نفس کو ہلاک کرے گا، اس کے سوا اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اب اس آیت میں عبس وتولی میں حضرت مسلم موعود خود ہی ایک جگہ اور معنی بیان کر رہے ہیں، ایک دوسری جگہ اور معنی بیان کر رہے ہیں. تضاد نہیں، یہ خواہش اور یہ عشق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدخلقی کے الزام کو رفع کرے.
आपने एक तरीके से वो इल्ज़ाम रफ़ा करने की कोशिश की और मैंने एक और तरीके से रफ़ा करने की कोशिश की, और अब जो मैं देखता हूँ तो मुझे अपने इस मज़मून पर कतई ज़र्रा भी शक नहीं कि वही माने हैं जो ख़ुद मुस्लिम मऊद को भी इशारतन यहाँ मंजूर हैं। अबसा व तवल्ला से मुराद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मगर जिस आयत को बाज़ ज़ालिमों ने सूल खुल्क समझा है, ये आपके अज़ीम शान खुल्क की तरफ इशारा कर रही है। अबसा व तवल्ला एक अंधा आया है और उसने दखल अंदाज़ी की है, जबकि एक सरदार जिसके हदायत पा जाने से उसकी सारी कौम की हदायत वाबस्ता हो सकती थी, वो बैठा हुआ बातें कर रहा था, उसने आकर बीच में एक दखल दिया। रसूल साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला जिससे उसकी दिल शिकनी हो। अबसा व तवल्ला, चेहरे पर शिकन आए हैं माथे पर, जिसको सरदार ने देख लिया और कहा कि देखो ये मेरी इज़्ज़त कर रहा है, मैं बाहर से आने वाला एक सरदार हूँ, जैसे कि रसूल ने फरमाया कौम की सरदारों की इज़्ज़त किया करो, और इसके दखल अंदाज़ी का उसने बुरा न मनाया, लेकिन उस अंधे को नहीं पता चला। ऐसी अजीम शान आयत रसूल वसल्लम के खुल्क के मुतल्लिक है, जिसको तोड़ मरोड़ कर दूसरे माने पैदा करने की बाज़ दफ़ा कोशिश की जाती है, बाज़ दफ़ा एक और अच्छा माना समझ कर बयान किया जाता है। ये ऐसे तज़ादात नहीं हैं जिन्हें आप खातिर में लाएँ, क्योंकि ये दयानतदारी से कोशिशें हैं खिदमत कुरान की। और अब हवाले दे दें कि ये मुस्लिमों ने फ़लाँ जगह ये कहा, फ़लाँ जगह ये कहा, ये सारे जो खुश्क मुल्ला हैं उनकी हरकतें हैं। सही मानों में कुरान का इरफान हासिल करने वाला ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वक्त हो गया, बाकी